أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد والرحمة على محبهم ومواليهم واللعنة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين ومن يوم الدين إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ألا لا خير في علم لا تفهم فيه ولا خير في قراءة لا تدبر فيه ولا خير في عبادة لا فقه فيه دعا من عزت سے کہ آپ تمام مغرب کی عبادات و اطاعت کو اپنے بارگاہ میں منظور کن فرمایا گیا ہے پروردگار عالم حقی محمد و آل محمد اس ماہ مبارک کے صدقے میں سب کو صحیح معنی میں روزہ دار کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم ہم سب کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما وطن عزیز پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دہشت گردوں فرقہ پرستوں اور ان کے سرپرستوں کو اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت فرما قابل ہدایت نہیں ہے انہیں بھی اس کو نابود فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد مبارک رمضان جہاں سب سے بڑی مناسبت تو مقدس ماہ مبارک ہے روزوں کا فرض ہونا ہے جو پروردگار کی طرف سے اس کے بندوں پر فرض کیے گئے اس کے ساتھ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن مجید کا نزول بھی ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا وہ قرآن مجید کے جو قرآن سامت ہے وہ اسی ماہ مبارک میں نازل کیا اور اسی ماہ مبارک کی 21 رمضان کو قرآن ناطق امیر المومنین علی بن ابی طالب کی شہادت 19 رمضان کی صبح مسجد کوفہ میں ایک شفیع ازلی نے ایک بدبخت ازلی نے لعین ازلی نے امام اولین و آخرین پر ایسا وار کیا جس کے نتیجے میں 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی جب امیر المومنین کو زد لگی تو جو صدا بلند ہوئی امیر المومنین کی زبان مبارک سے بیعت تھی کہ وہ فزت رب الکعبہ فزت برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئے امیر المومنین کے بارے میں یہ کہا گیا کہ قتل فی المحراب لشدت عدلہ محراب عبادت میں آپ کے اوپر اگر حملہ ہوا تو وہ آپ کے عدل کی وجہ سے جن لوگوں کو آپ سے دشمنی تھی مخالفت تھی وہ آپ کے عدل کی وجہ سے وہ نشان تھے انہیں آپ کی عدالت سے شکوہ تھا آج ہم امیر المومنین علی بن ابی طالب سے منسوب یہ دن مناتے ہیں جب یہ دن مناتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ امیر المومنین کو خود ان کی اپنی زبان میں ان کی اپنی زبان مبارک سے ان کے اپنے فرامین کی مدد سے ان کو سمجھنے کی کوشش کرے اور ان کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرے ان کی تنہائی کو سمجھنے کی کوشش کرے جس کے بارے میں امیر المومنین کی تنہائی کے بارے میں ڈاکٹر علی شریعتی لکھتے ہیں کہ امیر المومنین کی مظلومیت دو طرح کی ایک مظلومیت وہ جسمانی زخم ہے جو آپ کو لگا اور ایک مظلومیت وہ تنہائی ہے کہ جس کا گلہ آپ صحرا میں جا کے کیا کرتے تھے جب کسی اندھے کنویں کے اوپر جا کے تاریک کنویں کے کنارے میں جا کے اس کے اندر اپنی آواز مبارک میں آپ شکوہ کیا کرتے تھے یہ بات کیا کرتے تھے بہت کم لوگ تھے جو امیر المومنین کی باتوں کو سمجھ سکتے تھے جو ان کی فرامین کو ان کے مطابق سمجھ سکتے تھے آج بھی یہی صورت حال ہے جس طرح اس وقت امیر المومنین تنہا تھے آج بھی تنہا ہے جسمانی مظلومیت اپنی جگہ اہم ہے اور اس میں انسان کو بھی آتا ہے آنا بھی چاہیے یہ فطرت کا تقاضا ہے لیکن جو امیر المومنین کی تنہائی ہے اس میں بھی قدر کرنا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ تنہائی 1400 سال سے جاری ہے کیونکہ امیر المومنین کے افکار کو ان کی سوچ کو ان کے کردار کو سمجھنے اور اپنانے کی بجائے ان کی ذات کی تحسین کی گئی کرنی بھی چاہیے امیر المومنین کی شان میں قصیدے لکھنے بھی چاہیے کہ اس شان پر اس مرتبے تک جو ہستی پہنچ جائے یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو خراج تحسین پیش کرے اس کو خراج عقیدت پیش کرے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور تقاضا بھی ہے وہ یہ کہ ان کے اس عمل کو اس کی کردار کو ان کی ذات کو بھی سمجھنے کی کوشش کی اگر کیا وجہ تھی امیر المومنین کس چیز سے شکوہ کرتے تھے کس چیز کی انہیں تنہائی تھی کیوں گلا کیا تھا اور امیر المومنین کی جو حکومت تھی وہ دوسروں سے مختلف کیسے تھی آج جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ اسی کو اپنانے کی ضرورت ہے کیونکہ دنیا میں بہت
بہت سارے ملک اسلامی ملک ہیں جنہوں نے اپنا رسمی مذہب اسلام رکھا ہوا ہے، لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ اس رسمی اسلام میں جو قانون یا دستور کی کتاب میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس ملک کا مذہب اسلام ہوگا، اس میں کیا فرق ہے جو اسلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے بتایا۔ جس اسلام کی بات امیر المومنین نے کی ہے وہ اسلام صرف زبانی کلامی نہیں ہے، وہ اسلام صرف اپنی شکل پر، صرف اپنے لباس پر اسلام نافذ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھانے کا نام ہے، اور وہ ہے اسلام اپنی روح پر نافذ کرنا، اپنے دل و دماغ پر نافذ کرنا، اپنے کردار پر نافذ کرنا، یعنی اس اخلاقیات کو اپنانے کی کوشش کرنا جو اخلاقیات امیر المومنین نے لوگوں کو اخلاقیات کیا تھی کہ جب آپ کے اندر اسلام کا درد ہے تو اس اسلام کو اپنے اندر بھی لاگو کریں۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں آج بھی جب اسلامی حکومتوں کی بات ہوتی ہے تو تاریخ دان کن کا ذکر کرتے ہیں، بنی امیہ اور بنی عباس کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بھی تو رسمی مذہب اسلامی تھا، سارے کام جو مسلمانوں والے تھے ظاہری طور پر کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے بھی سامنے لوگوں کی کم از کم شاید کمائی بھی جو کچھ کرتے تھے، آج بھی چاہتے تھے، لوگوں کو بھی نصیحت کرتے تھے، لیکن جو جس کے بارے میں اسلام نے سب سے زیادہ تاکید کی تھی حقوق العباد کی، اس کے بارے میں سب سے زیادہ کوتاہی کی جائے۔ جس مال کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ مال نفسانی خواہشات کی جڑ ہے، مال جو ہے سب سے زیادہ انسان کی کیا وہ نفسانی خواہشات کو ابھارتا ہے، اور یہی امتحان کا مرکز بھی ہے، اور یہی سے پتہ چلتا ہے کہ کون مخلص ہے اور کون مخلص نہیں ہے، کہ جب اس کے پاس مال و دولت آتا ہے۔ جو لوگ امیر المومنین سے پہلے گورنر تھے یا گورنر بنائے گئے تھے، امیر المومنین نے آتے ان کو ہٹا کیوں دیا تھا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے اندر وہ مالی خیانت کی گواہیاں مل گئی تھی، اور امیر المومنین کے اپنے دور میں بھی جب کسی کے بارے میں آپ کو گواہی ملی کہ فلاں گورنر فلاں حکومتی نمائندہ بیت المال میں تصرف کر رہا ہے، اس کو ناجائز طریقے سے اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو امیر المومنین نے فوراً اس کو اپنے عہدے سے ہٹایا۔ اگر اس کی شکایت مضبوط تھی تو عہدے سے ہٹایا، اور اگر صرف تھوڑا سا تھا، میں آپ کو صرف ایک ذکر کرتا چلوں، عثمان ابن حنیف بصرہ کا گورنر تھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی طرف، اور عثمان ان لوگوں میں سے بھی نہیں تھا کہ جو لالچی لوگ ہوئے جنہوں نے کوئی کرپشن کی، لیکن اس نے ایک تھوڑی سی کرپشن کی، معمولی سی کرپشن جو ہم لوگوں کی نظر میں شاید کرپشن ہی نہ ہو، وہ کیا کی تھی؟ امراء کی دعوت میں چلا گیا۔ جب وہ امراء کی دعوت میں گیا ہے اور امیر المومنین کو اس کی خبر ملی ہے تو امیر المومنین نے اس کو کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ خطبہ میں آپ کو اس کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنانے کے لیے یہ ترجمہ نکال لیا ہے تاکہ اپنی طرف سے الفاظ شامل نہ کروں۔ فرماتے ہیں اما بعد ابن حنیف، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ بصرہ کے بعد جوانوں نے تم کو ایک دعوت میں مدعو کیا تھا جس میں طرح طرح کے خوشگوار کھانے تھے، تمہاری طرف بڑے بڑے پیالے بڑھائے جا رہے تھے اور تم تیزی سے وہاں پہنچ گئے۔ مجھے تو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ تم ایسی قوم کی دعوت میں شرکت کرو جس کے غریبوں پر ظلم ہو رہا ہو اور جس کے جہاں دولت مند مدعو کیے جاتے ہیں۔ دیکھو جو لقمے تم چباتے ہو اسے دیکھ لیا کرو، اگر اس کی حقیقت مشتبہ ہے تو اسے پھینک دیا کرو، اور جس کے بارے میں یقین ہے کہ وہ پاکیزہ ہے اس کو استعمال کیا کرو۔ یاد رکھو ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ اقتدا کرتا ہے اور اسی کے نور علم سے کسب ضیاء کرتا ہے، اور تمہارے امام نے تو اس دنیا میں صرف 2 پوشیدہ کپڑوں اور 2 روٹیوں پر گزارا کیا۔ مجھے معلوم ہے تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے ہو میرے جیسا، لیکن کم سے کم اپنی احتیاط، کوشش، عفت اور سلامت رڑی سے میری مدد کرو۔ خدا کی قسم میں نے تمہاری دنیا سے نہ کوئی سونا جمع کیا ہے، نہ اس مال و متاع سے کوئی ذخیرہ اکٹھا کیا ہے، اور نہ ان 2 پوشیدہ کپڑوں کے علاوہ کوئی معمولی کپڑا بھی مہیا کیا ہے، نہ ایک بالش زمین پر قبضہ کیا ہے، اور نہ ہی ایک بیمار جانور سے زیادہ غذا حاصل کی ہے۔ فرمایا یہ دنیا میری نگاہ میں کڑوی چھال سے بھی زیادہ حقیر اور بے قیمت ہے۔ ہاں ہمارے ہاتھوں میں اس آسمان کے نیچے صرف ایک فدق تھا، اس پر بھی ایک قوم نے اپنی لالچ کا مظاہرہ کیا اور دوسری قوم نے اس کے جانے کی پرواہ نہ کی۔ بہرحال پروردگار بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور ویسے بھی نفس کی منزل اصلی جو ہے وہ کل کے دن قبر ہے، جہاں کی تاریکی میں تمام آثار منقطع ہو جائیں گے اور کوئی خبر نہیں آئے گی۔ یہ ایسا گڑھا ہے جس کی وسعت جتنی بھی زیادہ کر دی جائے، کھودنے والا اسے جتنا بھی وسیع کر دے تو بالآخر پتھر اور ڈھیلے اسے تنگ بنا دے گی، اور تہ بتہ مٹی اس کے شگاف کو بند کر دے گی۔ میں تو اپنے نفس کو تقویٰ کی تربیت دے رہا ہوں تاکہ عظیم خوف کے دن مطمئن ہو کر میدان میں آئے اور پھسلنے کے مقامات پر ثابت قدم رہے۔ میں اگر چاہتا تو خالص شہد، بہترین صاف شدہ گندم اور ریشمی کپڑوں کے راستے بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن خدا نہ کرے کہ مجھ پر خواہشات کا غلبہ ہو جائے اور مجھے حفظ و دم اچھے کھانوں کے اختیار کرنے کی طرف کھینچ کر لے جائے۔ بہت ممکن ہے کہ صحرائے یمامہ میں ایسے افراد بھی ہوں جن کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہو، شکم سیلی کا سامان نہ ہو۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں شکم سیر ہو کر سو جاؤں اور میرے اطراف بھوکے پیٹ اور پیاسے جگر تڑپ رہے ہوں؟ کیا میں
شاعر کے اس شعر کا مصداق ہو سکتا ہوں کہ تیری بیماری کے لیے یہی کافی ہے کہ تو پیٹ بھر کر سو جائے اور تیرے ادراک و جگر کو جو سوکھے چمڑے کو بھی ترس رہے ہوں؟ کیا میرا نفس اس بات سے مطمئن ہو سکتا ہے کہ مجھے امیر المومنین کہا جائے اور میں زمانے کے ناخوشگوار حالات میں مومنین کا خیال رکھنے والا نہ بنوں اور معمولی غذا کے استعمال میں ان کے واسطے نمونہ پیش نہ کر سکوں؟ میں اس لیے تو نہیں پیدا کیا گیا کہ مجھے بہترین غذاؤں کا کھانا مشغول کر لے اور میں جانوروں کی مانند ہو جاؤں۔ دیکھیے یہ ہمیں سکھا رہے ہیں نا امیر المومنین، وہ تو معصوم ہے کہ وہ تو جانور جو ہے بندے ہوتے ہیں، ان کا مقصد چارہ ہوتا ہے۔ جانوروں کا مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا، وہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ جب بندے ہوتے ہیں تو ان کا مقصد چارہ ہوتا ہے، جب آزاد ہوتے ہیں تو ان کا مشغلہ ادھر ادھر چلنا ہے۔ جہاں گھاس پھوس ہو اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، انہیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ کیا میں آزاد چھوڑ دیا کیا ہوں؟ ہمیں نہیں چھوڑ رہے ہیں، انسان آزاد نہیں ہے، جواب دے یا مجھے بیکار آزاد کر دیا گیا؟ یہ مقصد یہ ہے کہ میں گمراہی کی رسی میں باندھ کر کھینچا جاؤں یا پھٹکنے کی جگہ پر منہ اٹھائے پھروں؟ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ابو طالب کے فرزند کی غذا ایسی معمولی ہے تو نصاب نے دشمنوں سے جنگ کرنے اور بہادروں کے ساتھ میدان میں اترنے سے بٹھا دیا ہے۔ تو یاد رکھنا، جنگل کے درختوں کی لکڑیاں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں اور تازہ درختوں کی چھال کمزور ہوتی ہے۔ صحرائی جھاڑ کا ایندھن زیادہ بھڑکتا بھی ہے اور اس کے شعلے دیر میں بجھتے ہیں۔ میرا رشتہ رسول اکرم سے وہی ہے جو نور کا رشتہ نور سے ہوتا ہے یا ہاتھ کا رشتہ بازوؤں سے ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تمام عرب مجھ سے جنگ کرنے پر اتفاق کر لیں تو بھی میں میدان سے منہ نہیں پھیر سکتا۔ اگر مجھے ذرا بھی موقع مل جائے تو میں ان کی گردنیں اڑا دوں اور اس بات کی کوشش کروں گا کہ زمین اس الٹی کھوپڑی اور بے ہنگم ڈیل ڈول والے سے پاک کر دو۔ اشارہ کدھر ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ گلیان کے دانوں میں سے کنکر پتھر نکل۔ یہ امیر المومنین ہے کہ ایک صرف اپنے گورنر، اپنے نمائندے کے بارے میں یہ خبر ملی کہ اس نے ایک دعوت میں شرکت کر لی تو اس کو اتنا زیادہ اس انداز سے تنقید کی۔ اور کہاں آج کا نظام ہے؟ ملک کا نظام تو اسلامی کہا جاتا ہے، سرکاری نظام اسلامی ہے، نام کا اسلام، کام کا اسلام نہیں ہے، یعنی اسلام آخر نہیں ہوا۔ اور جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو خبر ملی زیاد کے بارے میں، زیاد ابن ابی یہ پہلے گورنر تھا، سابقہ ادوار سے چلا آ رہا تھا آذربائیجان کے علاقے، تو امیر المومنین نے پہلے تو اسے نصیحت کی، فرمایا میانہ روی، یہ خطبہ نمبر مکتوب نمبر 18 ہے، خط نمبر 18 نہج البلاغہ سے دیکھیے گا۔ فرمایا میانہ روی اختیار کرتے ہوئے فضول خرچی سے باز آؤ، آج کے دن کل کو مت بھول جاؤ، صرف ضرورت بھر کے لیے مال روک کر باقی محتاجوں کے لیے آگے بڑھو۔ کیا تم یہ آس لگائے بیٹھے ہو کہ اللہ تمہیں عجز و انکساری کرنے والوں کا اجر دے گا، حالانکہ تم اس کے نزدیک متکبروں میں سے ہو، اور یہ طمع رکھتے ہو کہ وہ خیرات کرنے والوں کا ثواب تمہارے لیے قرار دے گا، حالانکہ تم عشرت سامانیوں کو لوٹ رہے ہو، بے کسوں اور بیواؤں کو محروم کر رکھا ہے۔ یاد رکھو کہ انسان اپنے ہی کیے کی جزا پاتا ہے، جو آگے بھیج چکا ہے وہی آگے بڑھ کر پائے۔ یہ پہلے امام نے اسے نصیحت کی، اور جب پتہ چلا دوبارہ خبر ملی کہ وہ اپنے کیے سے باز نہیں آ رہا تو اسے امام نے اپنے اس عہدے سے ہٹایا، صرف اس وجہ سے کہ وہ بیت المال میں کرپشن کر رہا تھا، بیت المال کو اپنے ذاتی استعمال میں لا رہا تھا۔ تو کیا اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کردار کو، اس اخلاق کو اپنے معاشرے کے اوپر نافذ کیا جائے؟ یاد رکھیے کہ جب آپ اپنے اخلاق کو نکال دیں گے اپنی عبادتوں سے، میں نے جو پہلے امام کا فرمان پڑھا کہ الا لا خیر فی علم لا تفاہم فیہ، کہ اس علم میں کوئی بھلائی نہیں کہ جس میں تفاہم نہ ہو، اس میں سمجھ نہ ہو، سوجھ بوجھ نہ ہو، دورندیشی نہ ہو۔ ولا خیر فی قراءۃ لا تدبر فیہ، قراءت اگر انسان کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے لیکن تدبر نہ کرے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ولا خیر فی عبادت لا فقہ یا لا تفقہ فیہ، اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں ہے کہ جس کے اندر سوچ نہ ہو، سمجھ نہ ہو، جو بغیر سمجھ کے کیے جائے، اس کا مقصد سمجھے بغیر۔ یعنی گویا ہمیں امیر المومنین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صرف شکل و صورت میں عبادت کو نہیں اپنانا چاہیے، اس عبادت کی روح کو اپنانا چاہیے، اور وہ عبادت کی روح اخلاق ہے۔ اس اخلاق کو ہم نے فقہ سے نکال دیا ہے، اس اخلاق کو ہم نے معاشرے سے نکال دیا ہے، اس اخلاق کو ہم نے سیاست سے نکال دیا ہے اور صرف شکل اور رسم کو اپنا لیا۔ یہ جو اقبال نے کہا نا کہ جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ وہ شکل دین کی بات نہیں کر رہا، یہ دین کی ظاہری رسموں کی بات نہیں ہو رہی۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو دین کی ظاہری رسموں پر عمل کر رہے ہیں لیکن ظلم بھی کر رہے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے اس اخلاق کی۔ اخلاق جب دین سے نکل جاتا ہے، اخلاق جب سیاست سے نکل جاتا ہے، اخلاق جب معاشرے سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کو ظاہری طور پر تو مسلمان بنانے کے
رسول کے اوپر حملہ ہوا. کیا جرم تھا ان کا؟ صرف شیعہ ہونا. صرف شیعہ ہونے کے 3 دھماکے وہاں پر رسول کے دروازے پہ کیے گئے. پھر کل کی بات ہے مزار شریف میں ایک مسجد میں جا کر دھماکہ ہوا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے 40 ہجری کی 19 رمضان کو امیر المومنین پر وار کیا تھا. یہ وہی لوگ تھے جو امیر المومنین کے مقابلے پر آئے تھے. یہ وہی لوگ تھے کہ جو ظاہراً عبادت کے پابند تھے، جو ظاہراً نماز کے پابند تھے، جو دین کی ظاہری شکل کو اپنائے ہوئے تھے، جو دین کی رسمی شکل کو اپنائے ہوئے تھے، جو رسموں پر عمل پیرا تھے لیکن دین کے پیغام سے دور تھے، دین کی روح سے دور تھے. اور وہ دین کی روح کیا ہے؟ اخلاق ہے. اور اخلاق کیا ہے؟ سب سے زیادہ حقوق العباد میں نظر آتا ہے. انسان جب دوسرے لوگوں کا احترام نہ کر سکے، مال و دولت خرچ ہوتا ہے، بیت المال جہاں پہ خرچ ہوتا ہے کوئی پرواہ نہیں، لیکن ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے جو فلاں جگہ پہ توہین ہو گئی ہے، سڑکوں پہ لوگ نکل آتے ہیں باہر، طوفان مچا دیا جاتا ہے. اور بیت المال کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس میں ہم خاموش ہیں. کیوں خاموش ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ہماری فہم کی کمزوری ہے. ہم نے اخلاق کو دین سے نکال دیا، ہم نے صرف رسموں کو رکھ لیا، شکلوں کو رکھ لیا. دکانوں کے باہر بورڈ لگا دیا جاتا ہے فلاں کافر ہے، کافر کے ساتھ لین دین نہیں کرنا. کیا اسلامی حکومت میں کافروں کے ساتھ لین دین نہیں ہوتا تھا؟ کیا رسول کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا لین دین؟ کس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا قوم کو کہ رسموں پر عمل کرنا ہے، ظاہری شکل بنانی ہے لیکن اس کی روح کو نہیں اپنانا. امیر المومنین کی تنہائی بھی اصل میں یہی تنہائی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جب ایسے لوگ کہ جو ظاہری رسموں کو اہمیت دیتے ہیں، ظاہری عبادت کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ روح دین کیا ہے، انہیں یہ معلوم نہیں کہ روح عبادت کیا ہے. تو دین سے اتنا ہی دور ہے کہ جتنا شاید کافر بھی دور نہ ہو. کفر کس چیز کا نام ہے؟ کفر صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کا انکار کر دیا. جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے پیغام کی اس روح کا انکار کر دے اور اس روح کو معاشرے کے اوپر لاگو کرنے کا انکار کر دے، اس سے بڑھ کر وہ کیا کفر ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے جی سیاست میں کہاں اخلاق آ گیا. یہی سب سے بڑی زیادتی بھی ہے. اگر سیاست میں اخلاق نہیں ہے تو پھر دین کہاں سے لے آئے ہو؟ پھر ملک کا رسمی مذہب آپ نے اسلام کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر اسلام پہ عمل نہیں کرنا، اگر اسلام کی اخلاقیات پہ عمل نہیں کرنا، اگر لوگوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں اس پہ خاموش رہنا ہے کہ جو بالادست طبقہ ہے وہ جو چاہے لوٹ مار کرے، اس کے لیے ہر قسم کی آزادی ہے. اور عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے جی مہنگائی عالمی مسئلہ ہے، کرپشن لوگ کرتے رہے، اس پہ کوئی بات نہیں کی جاتی، اس پہ کوئی حرف نہیں اٹھایا جاتا. یہ وہ اسلام نہیں ہے کہ جس کا سبق ہمیں امیر المومنین علی بن ابی طالب نے امیر المومنین ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ صرف ظاہری طور پر پابند ہو. یہ اچھی بات ہے، یہ پہلا قدم ہوتا ہے. ظاہر ہے ایک بندہ مسجد میں آئے گا، نماز پڑھے گا تو نماز کی روح سے آشنا ہوگا نا، جو سر سے نماز سے ہی دور ہو. نماز کی پابندی کی امیر المومنین نے اپنی جو وصیت ہے، اس وصیت کو بھی کبھی پڑھیے جو اپنے شہزادوں کے نام آپ نے وصیت فرمائی تھی. اس میں بھی یہ الفاظ ہے کہ نماز سے کبھی بھی دوری مت اختیار کرنا، نماز کی پابندی کرنا. لیکن امیر المومنین نماز کی شکل کی پابندی نہیں چاہتے. صرف وہ اس شکل تک، صورت تک اور اس ظاہری رسم تک محدود نہیں رکھنا چاہتے اپنے ماننے والوں کو. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے پیغام کو سمجھو. اور وہ اصلی پیغام کیا ہے؟ وہ دین کی اخلاقیات ہے، وہ دین کی روح. اور وہ اخلاقیات اس وقت تک معاشرے میں اچھے طریقے سے لاگو نہیں ہو سکتی جب تک کہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف نہ ہو، جب تک کہ معاشرے کے اندر اس پیغام کو عام نہ کیا جائے کہ عدل صرف تقریریں کرنے کے لیے نہیں ہے. عدل صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم امیر المومنین کی مظلومیت پہ 2-4 آنسو بہا کے اور بتائیں کہ امیر المومنین عدل کی وجہ سے شہید کر دیے گئے، بس اتنی باتیں کر کے آنسو بہا کے گھر چلے جائیں. یہ اس لیے ہے کہ اس عدل کو معاشرے کے اوپر لاگو کیا. اس لیے تو جب امیر المومنین سے سوال کیا گیا، امیر المومنین دنیا کے صحیح ترین افراد، پوچھا گیا کہ افضل کیا ہے، جود یعنی سخاوت افضل ہے یا عدل افضل ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا افضل عدل ہے، کیونکہ سخاوت کے ذریعے نظام قائم نہیں کیا جا سکتا، نظام صرف عدالت سے قائم کیا جا سکتا. دعا ہے بارگاہ رب العزت سے کہ خداوند متعال ہمیں امیر المومنین کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر